آیت اللہ قاضی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد بیان کرتے ہیں کہ ہمارے استاد کے پاس فائنینشلی چیزیں نہیں تھیں، پیسے نہیں تھے. حتیٰ علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اپنے استاد کے ساتھ بیٹھا ہوا مدرسے کے کمرے میں، بیٹا آیا اور کہا کہ گھر والوں نے کچھ مانگا ہے، یعنی کچھ چاہیے، کوئی آیا ہوا ہے کچھ چاہیے. انہوں نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، ابھی کچھ نہیں ہے میرے پاس. کہا مجھے اتنا افسوس ہوا کہ کاش میرے پاس کچھ ہوتا، کیونکہ بارڈر بند تھے ایران عراق کے اس زمانے میں، کہ ان کے پاس بھی کچھ نہیں تھا تو میں دیتا. یہ درد تھا میرے. کہتے تھوڑی دیر میں پھر بچہ آیا. کہا کہ والدہ نے کہا ہے کہ کچھ تو دے دیجئے. انہوں نے جیبوں میں ہاتھ ڈالا، خالی. کہا کچھ نہیں. کہا لیکن جب یہ کہہ رہے تھے میں نے ان کے ماتھے پہ کوئی شکن نہیں دیکھی کہ مطلب میرے پاس نہیں ہے. خود وہ فرماتے ہیں کہ خدا نے میرا امتحان فقر یعنی غربت سے کیا، لیکن نماز ان کی ایسی تھی کہ شاگرد کہتے ہیں کہ ہم نے ایسی نماز نہیں دیکھی. حتیٰ بیان کرتے ہیں کہ جنت میں جانے کا شوق بھی کیوں؟ کیونکہ پتہ نہیں وہاں نماز ہوگی یا نہیں ہوگی. اتنی لذت نماز میں، اتنی انسان تڑپتا ہے. ایک عاشق اپنے معشوق کے دروازے پر جاتے ہوئے وقت نہیں دیکھتا. اگر واقعاً عاشق ہے نا، اس کے دروازہ کھلنے سے پہلے باہر کھڑا ہوتا ہے. اور جب انسان خالق کے دروازے پہ جا رہا ہو، وہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح ہوئے ہوئے کئی وقت گزر جاتا ہے، اور ہم ٹائم دیکھ رہے ہوتے ہیں قضا کب ہوگی. سب سے پہلے ہم فجر کا سوال یہ نہیں پوچھتے کتنے بجے ہے، قضا کتنے بجے ہے مولانا صاحب، تاکہ آخری وقت. اور وہاں سحر میں اس سے پہلے کہ مرغے بانگ دیں، عاشق کھڑا ہوتا ہے اپنی خدا کی بارگاہ میں. امام نے کربلا کو ایسا ڈیزائن کیا، ایسا سجایا، صرف 6 ماہ کے بچے کے وجود سے دشمن کے چہرے کو بے نقاب کیا. یہ امام حسین کی کربلا ہے. وہ اپنے آپ کو بہت نا، آپ دنیا میں جتنا بھی اچھا کر لیں کروا لیں، یہاں سوالیہ نشان ہے. اچھا اتنے اچھے تھے تو 6 مہینے کے بچے کو پانی کیوں نہیں دیا؟ ہے نا، یہ امام کا کمال ہے کہ 6 ماہ کا بچہ ابھی باب الحوائج بن گیا. استاد یکتا پور بہت بڑے جو ہے وہ راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مداح مصائب پڑھنے والی شخصیت عراق میں تھی. ان کو کہا گیا کہ آپ تہران تشریف لائیں اور یہاں پہ بھی ایک خاص عزاداری ہے، اس کو شروع کریں. تو وہ جاتے نہیں تھے، وہیں رہتے تھے. ان کی خواب میں سید الشہداء خود آئے، کہا کہ وہاں جائیے حاج مرزوق اور جا کر عزاداری کو شروع کیجیے. ایک خاص انداز سے ماتم انہوں نے شروع کیا. ان کا آخری وقت تھا، بیمار تھے، مریض تھے سخت. انہوں نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں حسین یکتا کو یہ بات بتائی. کہا کہ میں شدید مریض تھا، بخار تھا. اس بخار کے عالم میں انسان کا گلا خشک ہوتا ہے، پانی کی تڑپ ہوتی ہے. تو میری 3 بیٹیاں ہیں، راضیہ، مرضیہ، فاطمہ. اب مجھے جب شدید پیاس لگی نا تو میں نے پہلی بیٹی کو پکارا راضیہ. تو میں نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش بی بی تشریف لائی، مگر میری جرت نہ ہوئی. پھر میں نے کہا مرضیہ. وہ بی بی تھوڑی اور آگے بڑھی. خواب نہیں دیکھ رہے، وہ سو نہیں رہے، حالت بیداری ہے. انہیں خدا ایسے مقام پہ لے جاتا ہے انسان کو. پھر اور آگے بڑھی. پھر کہا فاطمہ. وہ بیوی اور آگے بڑھی کہ ہم آ تو گئے ہیں، کیا چاہیے؟ کہا بی بی میری جرت نہیں ہے میں آپ سے کچھ کہوں. کہا حاج مرزوق کیسی بات کر رہے ہو؟
ساری زندگی تم نے ہماری نوکری کی ہے. کتنا خیال رکھتی ہیں یہ. ہاں زادارن محترم، آپ یہ مت سمجھا کریں کہ چھوٹی مجلس ہے، بڑی مجلس ہے، گھر کی مجلس ہے، چھوٹی نیاز ہے. یہ تو خلوص دیکھتی ہیں. یہ تو دیکھتی ہے میرے بیٹے کے لیے گریہ کون کر رہا ہے. کہا حاج مرزوق ساری زندگی تم نے ہماری نوکری کی ہے، کیا چاہیے؟ پانی چاہیے. کہا انہوں نے مجھے پانی دیا. پانی لیا. کہا بچپن سے میری عادت تھی، جب پانی ہاتھ میں آتا تھا تو میں کہتا تھا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. کہا یہ جملے میرے منہ سے نکلنے تھے، بی بی نے گریہ شروع کر دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہا میں نے پانی پیا. کہا حاج مرزوق، بی بی فرماتی ہیں ہمارے لیے مصائب نہیں پڑھو گے؟ کہا بی بی ڈاکٹروں نے منع کیا ہوا ہے طبیعت کی وجہ سے پڑھنے سے، لیکن آپ جو امر کریں. بی بی کون سے مصائب پڑھوں؟ اللہ اکبر. ماں کو بیٹے کا غم سب سے زیادہ ہے، اور جو بیٹے کو غم ہو ماں اس کو بھی جانتی ہے. بی بی فرماتی ہیں حاج مرزوق علی اصغر کے مصائب پڑھو، خدا آپ کو اس کا اجر دے. ہاں زادارم خود کچھ چیزیں محسوس کرنی پڑتی ہیں. خدا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، خدا بے اولادوں کو اولاد عطا کرے، خدا بیمار بچوں کو شفا عطا کرے. محسوس کرنی پڑتی ہیں. یہ جھولیاں آباد ہوں جو دعائیں لے کر آئی ہے، لیکن اگر جھولی میں بچہ ہو کتنا تڑپتا ہے آدمی. ذرا سا مریض ہو جائے کبھی ادھر دوڑتا ہے، کبھی ادھر دوڑتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے. کبھی تصور کیا کہ یہ بچہ اگر اللہ کی راہ میں دینا پڑ جائے. خوب کبھی پریکٹیکل جن کو بچے اللہ نے دیے ہیں، جن کے چھوٹے بچے ہیں، وہ خود اس چیز کو پریکٹیکل کریں. محسوس نہیں پہنچ سکتے لیکن کوشش تو کر سکتے. میں نے کیا جب خدا نے مجھے بیٹا دیا، چھوٹا تھا 6 ماہ کا. میں نے اپنے آپ کو دیکھا، میں نے کہا ہے ہمت، ہے ہمت؟ نہیں ہے، نہیں دے سکتے. تصور کرنا محال ہے. بچے کو چوٹ لگ جاتی ہے، انسان تڑپ اٹھتا ہے. ماں ساری رات جاگتی رہتی ہے. سلام اس ماں پر جو کہتے ہیں کبھی سائے میں نہ بیٹھی. اللہ